کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے، اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے،
हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, पर हम सख्त क्यों हैं भला? वो हमारे पीछे नहीं चलता हाथ बांध के, जी में हाँ नहीं मिलाता, तो हमारा दिल उसके लिए सख्त है। दो ही तो बंदे ठीक है दुनिया में, एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए पूरी, वो ठीक है। दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो, जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हों, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम, कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है, घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं, ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए, ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो ख़तीब साहब आपसे करते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया, तो फिर भी उसी तरह ही दाद व तहसीन के लिए लाश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था, बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी ज़ात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिया कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपये चाहिए थे, फ़ोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करें। कहते नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं। कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तू 2:30 बजे मिल, पर मैं मिल के कर दी। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है, माज़अल्लाह।
پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتے ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہا ہاں. تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے. میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے کہا بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑ دے نے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا. اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا. میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا
کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی، تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں۔ کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے، تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے۔ اب پرواہ نہیں، اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما ہے، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماش بین نہیں ہوتے۔ ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ، اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔ میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے، مزید گواہ نہ بنے،
حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی، شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ جو ایسا کرے۔ آؤ نا سنگیوں ملیں، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک تو ہم یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کریں نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی مجھے دے دیں، لے لیا، تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں۔ لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا
अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि नेक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हम ना एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, दो चार बातें सोच के ना, वो जी इसके घर में 3 लोग हैं, काम क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफ़ा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं, एक सफ़ेद पोश होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट के सवाल नहीं कर सकते। उनको देखें, बिलखुसूस अपने बहन भाइयों में, करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें और अपने खर्चे बतदरीज कम करें। ख्वाहिश तो बच्चों की तरह होती है, एक ख्वाहिश पूरी करें तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा करें तो 4 ख्वाहिशें और खड़ी हैं। ये नफ्स तो बच्चे की तरह है। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी कम करके, ये हुकूमतों से आप उम्मीद ना रखें। हमारे मुल्क में जितनी सियासी जमातें हुकूमतें कर चुकी हैं या कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं। ये बेचारे तो अपने झगड़ों से ही बाहर नहीं आते, इन्हें क्या खबर कि गरीब कहाँ बसता है। जब तक बंदा वहाँ से हो के नहीं ना गुज़रता जो असल जगह है, तुम्हें ये जो तुम एसी वाले कमरों में बैठ के और जनाब नेस्ले की बोतलें रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें क्या खबर हो कि बच्चों की फ़ीस देनी हो तो बूढ़े माँ बाप पे क्या गुजरती है। तुम्हें क्या खबर हो कि ईद आ गई है तो बूढ़े किस तरह मशवरे कर रहे हैं कि अगर तीदे कर कपड़े न कर ले तो सस गल्ला करेगी। तुम्हें क्या खबर हो कि कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो बेचारे रात को मशवरा करते हैं कि सुबह नाश्ते में घी कहाँ से लाना है, बच्चों के पराठों के लिए तो घी भी नहीं है, गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब और बच्ची किसी फ़कीर की फाके से मर गई। खुदारा मेहरबानी करें, गुंजाइश पैदा करें। बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। अपने दिल का गिना अपने अंदर लाएं, जब आपका दिल सखी हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। आप जब जिक्र करते हैं, जब आपके सामने तज़किरे किए जाते हैं, जब आपके सामने नातें पढ़ी जाती हैं, जब ये जिक्र आप सुनते हैं, ये मत समझा करें कि हर साल मिलाद होता है और हर साल बाज़-ओ-औक़ात चीज़ों को दोहराया जाता है और बाज़-ओ-औक़ात वही फ़ज़ाइल खसाइल शमाइल बयान किए जाते हैं। ये मत समझना कि मौलाना वही तकरीर कर रहे हैं जो पिछले साल की थी। ये मौलाना पिछले साल की तकरीर नहीं कर रहे, ये मौलाना ने पिछले साल आपके दादा को सुनाई थी, इस साल आपको सुना रहे हैं, अगले साल आपके बच्चों को रट्टा लगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कई नस्लें हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को समझ जाए और उनको बाकायदा पता हो, बाकायदा हुजूर का जो जिक्र है ना वो हर हाल में। हमारे यहाँ अब कुछ वक्त ऐसा आया है कि लोगों ने ना जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ वसवसा अपने ज़हनों में पाल लिया है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि मौलाना आप कह रहे हैं मिलाद शरीफ करें, आप कह रहे हैं जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जाएं, आप कह रहे हैं नाज शरीफ सुने, दुख बढ़े, आजमाइशें बढ़ी हैं, दुनियादारी के मसाइल बढ़े हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जब हुजूर पर दरूद पढ़ा जाता है ना, ये हमने हदीस सुनी है पर कभी आप इस पर गौर करें, यानी एक दफ़ा दरूद पढ़ेंगे तो 10 रहमतें होंगी और अगर आपने 2 दफ़ा पढ़ा तो आप तो महफिल में जब आते हैं तो आपके तो चारों जानब रहमत आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरी है कि वो कहता है आजमाइशें गुजर जाएंगी तो मैं जिक्र करूँगा। जो लोग सारे दुखों के बाद, आसानी आने के बाद अगर खैर करना चाहें और जो लोग कहें कि मैं सारे फ़राइज़ से फारिग होने के बाद सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, तो वो तो मुंतज़िर रहेंगे, सारी ज़िंदगी मुंतज़िर रहेंगे। ज़िंदगी में दुख तो साथ साथ चलते हैं, आजमाइशें तो साथ साथ चलती हैं, वो चलती रहती हैं। हमारा मसला ये होता है कि एक दुख होता है लेकिन हम सारे जायके ख़राब कर लेते हैं। और देखो ना यार, बिलफर्ज कारोबार नहीं चलता, चले कुछ वक्त के लिए किसी का कारोबार नहीं चलता तो सेहत तो ठीक है ना उसकी, बच्चे तो है ना घर में उसके,
لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا، آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے۔ آپ کو پسند کیا ہے؟ رنگ کون سا پسند ہے؟ خوشبو کون سی پسند ہے؟ کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہیں، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھئی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا، ساری باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے، تو ہم تو بڑی آزمائش میں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی، اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جال یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے، اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں، حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ السلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے۔ اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں، ہماری اصل تو اللہ رسول ہے۔ ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا
اصل تو اس کی ہے کنتم خیر امت، تو اصل تو دین ہے، اصل۔ ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے۔ بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے۔ یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی۔ او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے۔ آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دے، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے۔ او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام۔ حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے، اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار ادھر آتے ہیں تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی مہربانی کریں۔ وہ کئی دفعہ خامد کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہے تھے ہو کہ نوں سناوے ہو، بھائی آپ کو سنانی ہے، آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں، اس کے پاس بیٹھے، یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی۔ سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض، فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں، صرف نام چھوڑتی ہوں۔ وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جج ہی بنیں گے؟ ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے، یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں، اس کے پیر دبا کے دیکھ۔ یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کو ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے،
بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا۔ استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ماں ہی ہوتی ہے، باپ یہ ذائقہ، یہ والا ذائقہ ہی ہے۔ سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھیں، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا، اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا، ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا ہے، ٹائم نہ آیا کر دوڑ نہیں چنگا۔ تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا، ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہم ہیں نا ہم وہی، وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا۔ او یار سننا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ مہینہ سفر کا ہے، اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مردا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے، اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان، انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھ لیں، ایک زبردست آدمی، یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں، مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بعض شاعر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں، فتووں میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا، وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے، جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے، جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے۔ ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے میں بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں۔ یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی، یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو، جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا، ان کے سارے ہی تعارف تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں، اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف، کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے، کاش کبھی۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا بطور طنز کہا، او میلاد والے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں باوضو بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی روک لی، میں کہ ایک کاری پھر آ گیا، ایک دفعہ پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے، او میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ، ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ او کہنا تو 100 دفعہ کہنا، پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے، کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں، کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ، ذرا 100 دفعہ، تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے، ہمیں چسکا کتنا آتا ہے، تو کہنا، تو اس کے نام سے کہنا، جو تو نے دانا دینا ہے کہنا، تو سچ کہتا ہے۔ میں ایک دفعہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے، ہم گزر رہے تھے، استاد بھیج دیتے ہیں نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو، ختم شریف ہے، تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے، او ختمیے، پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں، او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں۔ تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا، تو شکر نہیں کرتا، کسی نے چور تو نہیں کہا، ڈاکو تو نہیں کہا، کرپشن والا تو نہیں کہا، لٹیرا تو نہیں کہا، یہی کہا ہے نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں، تو یہ تو مزیدار بات ہے، اسے قبول کر، اسے تب نہیں یار کے نام کا سینہ نہیں آیا،
اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک جھجک کے بات کرنا، ڈر ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے، ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلح مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا، اور حامی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے، ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں، یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا، کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں، عرش ہے، عقیدے نظریے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، مستری مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام، مفتی مفتی بن کے رہ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی۔ سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، صغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کریں نا، ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ کہتے ہیں ایک تو ہے نا، میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں۔ پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جتھے سونا پب رکھ دے نا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے، بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشنیں ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام۔ یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں؟ میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں۔ یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات ہے؟ جب بک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا، تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں، او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ جب دے جو دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ جو آگ، باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی
गई, लोग मुझे ऊंचा समझे वो भी गई, खत्म हो गया इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं ते मैनू खेड़ा भुल गया लोगों मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने, मैं कज्जल पाया सी यार दे वेख, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। ऐदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते सारी रुलदी मैं रुल गईयां, सारी रुलदी। ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, ये तवानाई देता है, ये इंसान को ताकत देता है। मैं और आप जिस माहौल में हैं, ये तबसरों का माहौल है, ये बहसों का माहौल है, यहाँ अबहास होती हैं, यहाँ हर रोज़ टीवियों पर बैठकर लोगों की पगड़ियाँ खोली जाती हैं, यहाँ लोगों ने लोगों को मजहब का नाम ले लेके उलझा दिया, तबाही कर दी। आप यकीन करो, मुल्क की सूरत हाल ये बना दी गई है कि शायद इस मुल्क में कोई बंदा भी ठीक नहीं। ये ज़रा दोस्तों को गुजारिश करें जी, बात सुने थोड़ी देर। अजीज दोस्त, आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर, थोड़ा बहुत इंतजामिया काम तो करती है ना, फिर आप तवज्जो करेंगे। उलझा दिया गया, उलझा दिया। देखो, मैं मुल्क से बाहर था एक दफ़ा, तो मुझे एक साहब कहने लगे जी पाकिस्तान का तो हाल ही कोई नहीं, मौलवी खराब, पीर खराब, फलाना खराब, सियासतदान खराब, अवाम लड़ती है। मैंने कहा आपको दूर बैठे कैसे पता है, आपको कैसे पता है? ऐसा कोई मसला नहीं, खराबियां हैं बड़ी सारी हैं, पर जितने आप परेशान हैं इतना तो कोई मसला भी नहीं। हम तो उस वतन में रहते हैं, ये भी सैलाब आया है ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दौरा किया है, कल मैं फिर चला जाऊंगा उसी इलाके में, सुबह पहुंच जाऊंगा। हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है, संगी काम कर रहे हैं, और भी कुछ इलाकों में कर रहे हैं। मैंने देखा है जिन बच्चियों ने मशीन पे बैठ के जहेज बनाया ना, मेहनत करके, बाप कमजोर है, उन्होंने भी सैलाब वालों को दे दिया। छोटी छोटी बच्चियों ने निकाल के अपनी जेबें खाली। आप इस कौम को बुरा समझते हैं? ये तो चंद एंकरों ने, चंद लोगों ने बैठ के कह दिया कि खराबी है, ये रहमत लिल आलमीन की उम्मत है। इनके दिल कैसे डाढ़े हो सकते हैं, ये कैसे पूरी नफरत एक दूसरे से बना सकते हैं? ये बना दिया, सियासी फिरका वारियत ने खराबियां कर दी। याद रखना इस बात को कि ये जितनी आजमाइश हमारे ऊपर लगाई जा रही है, हमें जितना तोड़ा जा रहा है, जितने वस्वसे पैदा किए जा रहे हैं, किराए के लोगों को बिठा के जिस कदर ज्यादा रखना डाला जा रहा है, ये बात चलेगी नहीं। ये उम्मत जब भी जमा होगी जिक्र मुस्तफ़ा पर ही जमा होगी। हुजूर के तज़किरे सुबह करें, शाम करें, हर वक्त करें। और देखो, एक दफ़ा हमारे एक आलिम ने ना किसी जगह बयान किया कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को ना 70 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और ये है भी बहुत सारी जगहों पे लिखा है। अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर चीज़ अपनी अकल के जोर पर तोलना चाहते हैं, तोले। मेरे पास आ गए, कहने लगे जी ये कैसे हो सकता है, आप लोग तकरीर कर देते हैं। मैंने कहा भी हमने तो किसी बुजुर्ग की करामत बयान की, उन्होंने कौन सा अपनी की है, किसी अल्लाह वाले की बात बताइए, आपको क्या परेशानी है? कहने लगे जी कैसे हो सकता है। तो बाद लोगों को जल्दी से सवाल का जवाब दे दिया जाए तो वो भी जरा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा एक दफ़ा अखबार में एक मजमून छपा आला हज़रत पे, मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन किया, जी ये जो आपने लिखा है कि आला हज़रत फरमाते हैं कब्र से 4 हाथ दूर है कि दुआ मांगो, जी आप साबित कर देंगे? मैंने कहा मैंने कर देना है, पर आपने फिर भी नहीं मानना। यहाँ तो आप ये बताएं कि मैं ये साबित कर दूँ, तो फिर आप राय क्या देंगे? आप बताएं। फिर कहने लगे जी फिर आज के बाद मैं भी पूरी तरह कायल हो जाऊंगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमात के लिहाज से कुरान और सुन्नत ही के नुमाइंदे थे। तो फिर मैंने उनको किताब दिखा दी, फतावा रज़विया की नामी जिल्द, मैंने कहा ये लिखा है आला हज़रत। तो मुझे कहने लगे फिर जो बाकी लोग करते हैं, मैंने कहा नहीं, अब आप उसी बात पर हैं जो आपने पहले की थी, अब बाकियों की बात ना करें। बाकी जाहिल की बात कभी दलील होती है? जाहिल तो और भी बड़ा कुछ करते हैं, ये कोई दलील है? दलील तो वो है जो हमारे मशाइख ने लिखा है, उसूल बयान किए। तो मेरे अजीज, हमारे यहाँ ये होता है कि जल्दी वो साहब कहने लगे जी 70 मरतबा इमाम सुयूती को कैसे ज़ियारत हो गई। मैंने कहा अच्छी तरह सोच लें, अगर मैं कोई बात अर्ज करूंगा, अगर आपका दिल कुशादा है, मानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बहस करना चाहते हैं, कभी भी किसी जगह किसी शख्स से बहस करें तो गुफ्तगू दलील की हद तक हो, जिद ना हो। ये जिद है,
ہمارا اختلاف دلیل تک دیکھیں نا. حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا, کسی نے کرتا, آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا, میں نے ابا جی کو دے دی. ان کی ضد نہیں تھی. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً. ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم ضدی ہیں, ہمارا اختلاف ضد والا ہے, دلیل تک نہیں. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے, کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے. چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی, دلیل مل گئی اور بات. ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا, اب میں متن پر بات کروں گا, اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا. بھی لے جاؤ لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو. اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا. ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے. میں بات بس سمیٹنے والا ہوں. عنوان میں عرض کر چکا تھا عزیزو, میں نے اس دوست سے کہا, میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا, 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے, ایک صحیح بات بتانا. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا, یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بلا مثال و بلا تشبیہ, مثالیں صرف سمجھانے, جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں, میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام, آپ تجربہ کر لیں. وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے. بڑا اچھا لڑکا تھا لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالا سے لاہور, تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور, تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا. تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو میاں اٹھ جاؤ تو دوسروں کو تو سونے دے, کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی. بہت سب لوگوں کو خواب نہیں آتے, خیال آتے ہیں. جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی. ذمہ داری سے بتاؤ, آپ نے بات سمجھ لی, آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا. جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے, تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے, حدیث پاک پڑھے, جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا, تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا تو جوتے دور اتار دیتے تھے. فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے. کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام یہ کیا, الخصائص الکبریٰ لکھی, حضور کی انہوں نے تعریف کی, انہوں نے محبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع کی. اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے, جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے. تو جو سارا دن انہوں نے کیا, تحقیق کی, ریسرچ کی, کام کیا, اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے, خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیا باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاؤں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟ اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے. میلاد شریف آ گیا ہے, محافل زور شور سے کریں پر سادہ کریں. آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے. 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں, مہربانی فرمائیں آپ. اور ایک اور بات بھی, ایک تو ضرورت ہے, سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں, اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہیں. ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا, میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ, ایک جیسی. وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم میلاد شریف پہ دیتے ہیں نا, اسے پیر صاحب بھی, نعت خواں صاحب بھی, نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی. تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے. وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نعت کرو نا,
پہلے مان رہے تھے، اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں. اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھوڑا، جب اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشانی. آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے نا جی چاول، تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی الا ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے. ناراض تو نہیں ہے نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفل